سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا، اور اس میں آج ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ قلم تک کر لیا تھا، اور آج ہم سورہ الحاقہ سے آغاز کریں گے۔ پارہ 29 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقاریہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز بنخل خاوية۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ وہ حق ہونے والی، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے حق ہونے والی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ تو یہاں پہ اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے حاقہ، اور قیامت کیا ہے؟ فیصلوں کا دن ہے۔ اگلے پچھلے سارے لوگ ایک دن مقررہ میں جمع ہوں گے، اور اس دن آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی۔ لوگ اپنے مقدموں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ آ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یاد بنا دیں، یعنی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ تو کان جو ہے نا علم کا دروازہ ہے، اور جس طرح دل کی صفت ہے نا کہ وہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح کانوں کو بھی اس صفت سے متصف کیا گیا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ قلب واعی اذن واعیہ، یاد رکھنے والا دل اور یاد رکھنے والا کان، کیونکہ کان کا براہ راست تعلق دل کے ساتھ ہے، اور علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، اور یہ اس کا نمائندہ ہے جو اس تک اس کو پہنچاتا ہے، اور زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے، اور منہ سے انسان وہ بولتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ان سے اچھی باتیں اندر لے کے جاتے ہیں کان سے، تو زبان سے اچھی باتیں باہر نکالتے ہیں۔ ان پٹ جو ہوتا ہے وہی آؤٹ پٹ ہوگا، جو آپ ان پٹ کریں گے وہی آؤٹ پٹ نکلے گا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو اچھا رکھے، ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے، یا کم از کم بیٹھے جو غیبت چغلی اور دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں ان میں نہ بیٹھے، کیونکہ اس سے آپ کے دل بھی ان کے بارے میں برے ہوں گے، اور دل میں پھر برے خیالات آ جائیں گے، پھر جہاں آپ کو موقع ملے گا وہاں آپ کی پچھلی معلومات آپ کے منہ سے پھر غیبت بن کر نکلیں گی۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین و پہاڑوں کو اٹھا کر ایک چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اٹھائے اوپر ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ تو حاملین فرش کی تعداد یہاں پر 8 بتائی گئی ہے، بہت قوی ہیں، یعنی فرشتوں میں سے بھی بہت ہیوج اور جائنٹ فرشتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاق۔ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی بھی بلندی دیں، جتنا بھی بڑا کام لے لیں، عرش اٹھانا کوئی معمولی کام ہے کیا؟ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو اللہ نے ان کو اتنی اہم، اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت ڈیوٹی پہ جمع رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ہمبل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔
4 فرشتے کہتے ہیں کہ سبحان و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اور 4 دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، کہ پاک ہے تو اور اس بات پر تیری حمد کہ تو اپنے قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے۔ اور یہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ عرش کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت سے کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور 7 لوگ جن کا ذکر بابر کیا جا چکا ہے وہ آپ دہرا لینا چاہیے ہمیں، لیکن ایک اہم بات مزید یاد رکھنے کی ہے کہ کسی تنگ دست یا مہلت دینا، یعنی جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے، یہ معاف کر دیتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بہترین طریقے سے دیں گے، کیونکہ بعض اوقات کوئی قرض لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ نہیں ادا کر پائے گا، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی جان بوجھ کر آپ کو نہ دے تو یہ الگ بات ہے، یہاں تنگ دست کی بات ہوئی ہے۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جن کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، اور جن کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ تو یہاں پہ دیکھیں جہنم کی آگ، پھر اوپر سے زنجیروں میں بندھا ہوا انسان کے ہل بھی نہ سکے، تو بہت ہی شدید عذاب ہوگا۔ اسی لیے تو اتنی دعائیں ہیں اس کے لیے، اس کو بچنا اسی لیے تو ہے، اسی لیے تو خبردار کیا گیا ہے۔ یہ نہ اللہ بزرگ برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ اس کا کوئی یہاں یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جیسے قطع کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ تو ایمان اور کھانا لانے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ ابو درداء اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں، یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلا کر؟ تو وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ ام مجید رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی قسم بعض اوقات کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں اسے دے سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دو، اگرچہ جلا ہوا کھوری کیوں نہ ہو، یعنی جو تم نے اتار کر کاٹ کر رکھ دیا ہے یہ کھانے کا نہیں ہے، وہی رکھ دو، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب مسکین کچرے کے ڈھیروں میں سے بچے کھانے میں سے کھا رہے ہوتے ہیں، بچا ہوا جو کھانا ہوتا ہے اس میں سے کھا رہے ہوتے ہیں، اٹھا کر بھوک ان کو مجبور کر دیتی ہے نا، اور وہ مردار تک کھانے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے، یعنی جیسے گرینری سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، مال و دولت پا کر بھی انسان خوش ہوتا ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دے۔ مسکین پر دروازہ بند کرنے پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ابو شماق قزوی اپنے چچا کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ جو اصحاب رسول میں سے تھے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کے امور کا ذمہ دار بنے پھر وہ اپنا دروازہ مسکینوں، مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے بند کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت اور اس کے فقر کے سامنے بند کر دے گا، خاص طور پر مجبوری کی حالت میں جب وہ سب سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہوگا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہیں تو ہم اپنے دل کے دروازے خیر کے کاموں کے لیے کھول دینے چاہیے۔
بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کہان کا قول ہے، تم لوگ کم ہی سنتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اگر اس نبی نے خود کھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ تو متقین کے لیے تذکرہ نصیحت ہے، یعنی کہ نصیحت جو ہے وہ مومن جو ہوتے ہیں مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، متقی کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کو بار بار پڑھ کر سنانا اور سننا، ذکر کہتے ہیں جس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار ذکر کرنا، بار بار جس کو پڑھا جائے، تو یہ متقین کو، مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، اس لیے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں پہ سورہ الحاقہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سئل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے۔ کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی صبر کیجئے، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ تو بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے العالی، العلی، المتعال، ذو المعارج، من اللہ ذی المعارج۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند ہیں، ذات کے اعتبار سے بلند ہیں، عرش پر بلند ہیں، صفات کے اعتبار سے بلند ہیں، قہر اور غلبے کے اعتبار سے، اور اپنی تمام مخلوق سے بلند اور اونچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کو تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر انسان چڑھنا چاہے تو 50,000 سال لگیں گے، لیکن جبریل، امین اور فرشتے ایک دن میں ہی وہاں پہ آتے جاتے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنگے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی، بھائی کو اور قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سنید کر رکھا۔ انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے، یعنی بار بار تھردلا کہتے ہیں جس بات کو ہم اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں، یہ بات انسان کی سرشت میں ہے یا یہ انسان کی فطری کمزوری ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ انسان ایسا پیدا کیا گیا ہے، تھوڑ دلہ پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو مکل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں اور اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق بھی ہے۔ تو یعنی نماز کے دوام والے بخل نہیں کرتے، نیکیاں بانٹتے رہتے ہیں، وہ خیر بانٹتے رہتے ہیں، جیسے سلام کرنا، مسکرانا، دوسرے کا حال پوچھنا، دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اسے اچھی نصیحت کرنا۔ تو نمازیوں کے اندر بری باتیں کرنے کے بجائے خیر کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے وہ مال سے بھی بخل نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا بنے گا، انہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہے، وہ ہمیں اور دے گا، ابھی تو دوسرے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اور یہاں پر جو نمازیوں کی بات کی گئی ہے، تو نماز کس طرح انسان کو گھبراہٹ سے دور کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ فوراً اس کی طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف۔ تو گھبراہٹ اور نماز اور پریشانی اور نماز کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جس وقت کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو اور جس وقت کوئی چیز پریشان کرے تو نماز کی طرف رجوع کریں، اور نماز برے اخلاق سے بھی روکتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر بھی ہے۔
اور یہاں پہ ہم نے بات کی کہ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال یہ ہیں کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے، یا اس کا قرض ادا کر دے، یا اس کو کوئی روٹی کھلا دے۔ کوئی بھی خیر کا کام کرنا چھوٹا نہ سمجھیے، اور یعنی انسان صرف مانگنے والے کو ہی نہ دے، جو نہیں مانگتا اس کی بھی ضرورت کو پورا کرے، اور اس کو دیکھ کر سمجھ کر، کیونکہ وہ تو خود سے نہیں مانگے گا۔ جن کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ نہیں مانگتے، جن کے پاس اپنا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جو خیر کرنے والا ہوتا ہے وہ صرف اس کو نہیں دیتا جو مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو بھی دیتا ہے جو نہ مانگے۔ یہ والا اخلاق ہوتا ہے۔ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجوز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دوام سے آغاز کیا گیا اور محافظت پر اختتام کیا گیا، یعنی دوام میں نماز کے دوام اور نماز کی محافظت۔ تو تکرار کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا، یعنی حفاظت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنا، نماز کا وقت اگر ہوا ہی نہیں تو نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح نماز کے فرائض اور واجبات کا خیال رکھتے ہیں، نماز کے وقت سوئے نہیں رہتے۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبر سے نکل کر اس طرح دوڑتے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ تو یعنی ہمیں بھی قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن حساب کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، یعنی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا۔ تو آخرت کے لیے عافیت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور سجدوں میں بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک مسنون دعا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ معارج مکمل ہے، اس کے بعد ہے سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دی۔ جن اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے، اور مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتہ آ کر پوچھے گا نا کہ ما کنت تعبد، تم کس کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کر دیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا
تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانک کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح یہ 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم سب کو زمین میں سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چل سکو۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا نا کہ معافی، اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے، تو یہ استغفار کے فائدے ہیں جو قرآن سے پتہ چلتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں استغفار سے حاصل ہوتی ہیں، استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور دنیا کا بھی بہترین سامان ملتا ہے، اللہ کے عذاب سے رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی ہے اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو۔ یہ ان کے قوم نوح کے معبودوں میں سے یا ان معبودوں کے نام لیے گئے جنہیں بعد میں اہل عرب نے بھی پوجنا شروع کر دیا تھا، اور آغاز اسلام کے وقت عرب میں جگہ جگہ ان کے مندر بھی بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے جو ہے وہ شرک شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر یہی سب سے بڑا گناہ ہے، یہی سب سے بڑا ظلم ہے جو کہ چلتا رہا ہے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ تو اغرقوا فاتقلوا، یہ دونوں مجہول کے صیغے ہیں نا، تو یہ کون سی آگ ہے؟ سمندر میں یا پانی میں تو آگ نہیں ہوتی۔ آل فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا اور ان کے لیے بھی آگ کی بات کی گئی ہے، تو قوم نوح کو پانی میں ڈبو دیا گیا، اور یہاں بھی آگ کی بات کی گئی۔ تو جو عالم برزخ ہے وہ دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے، اور برزخ کی زندگی میں نعمتیں بھی ہیں اور آگ بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریے۔ دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، رب اغفر لی ولی والدیّ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا۔ تو یہاں سے دعا کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا، کہ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے نا، رب اغفر لی، اور پھر جو قریب تر ہے جن کا احسان ہم پر سب سے زیادہ ہے، ہمارے والدین، ولی والدیّ، پھر اس کے بعد جو بھی مومن ہیں ان سب کے لیے، یعنی کہ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرنے لگتے تو پہلے اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ نوح بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ جن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ تو وحی کے ذریعے بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عالم الغیب نہیں تھے۔ سبحان اللہ، جنوں کو ایک سیٹنگ میں پتہ چل گیا کہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن شرک سے روکتا ہے، تو جن ایمان لے آئے، لیکن اہل مکہ تم نقصان میں پڑ گئے، تم نے کفر کیا اور خسارہ اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے، وہ نہیں مانتے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق بات کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو آج تک لوگ جنوں کی پناہ لیتے رہتے ہیں، حالانکہ جنوں سے بچنے کے لیے اگر کسی بھی جگہ پر انسان رکے، جنگل میں یا بیابان میں، تو یہ اس کو کلمہ پر اس کو پڑھ لینا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی چیز وہاں سے نکلنے تک اسے نقصان نہیں دے گی۔ اسی طرح اللہ کے اسماء الحسنی کی پناہ لینا، جسے کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں؟ تو کعب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر بل فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وذرا۔ یہ دعا ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتے ہیں۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے لیے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے، لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ تو سیدھی راہ پر چلنے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں اور رحمتیں آتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ، صراط مستقیم۔ یہود و نصارہ کو کہا گیا کہ قرآن میں اگر وہ واقعی تورات انجیل کی پابندی کرتے اور ان کی طرف سے جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یعنی جب انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے تو رزق میں فراوانی ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ رزق ہوتا ہے اتنا زیادہ امتحان بھی ہوتا ہے۔ مال کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، قیامت کے دن یہ دو عام سوال ہوں گے۔ اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو نہ پکارو۔ تو یہاں یعنی وہاں پر صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے مسجدوں میں، دوسرے کاموں کی وہاں ممانعت ہے، جیسے تجارت کرنے کی، گزرگاہ بنانے کی، کھیل کود کی جگہ بنانے کی۔ مسجد میں خاص طور پر دنیا داری کی ممانعت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، بس تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے
کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ جن بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ مزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یعنی یہاں پہ قیام اللیل کی بات کی گئی ہے۔ قیام اللیل میں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، بہت تیز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں ترتیل کی بات کی گئی ہے۔ ترتیل سے مراد ہے ٹھہر کر پڑھنا اور لمبا کر کے پڑھنا، حرکات کو نمایاں کرنا، حروف کو واضح کر کے پڑھنا۔ اور جب ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ جیسے تیز پڑھنے والا نہ خود سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھ آتی ہے کہ کیا پڑھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت میں ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے تھے۔ جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے، اور جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے۔ اور اسی طرح قرآن کو خوبصورت آواز سے بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کو زینت بخشو۔ اور اسی طرح ایک دن یا ایک رات میں ختم نہیں کرنا چاہیے، یعنی اتنی تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسلم بن مخراق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے ام المومنین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی رات میں یا 2 یا 3 بار قرآن پڑھ لیتے ہیں، یعنی شبینہ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان لوگوں کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے، یعنی انہوں نے کیا پڑھا جس میں سے کچھ نہ سمجھا اور نہ ہی اس کا حق ادا کیا تو اس کی قرأت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے ہم نے بات کی نا ابھی کہ رات کا اٹھنا جو ہے نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، یعنی دن کے مقابلے میں رات کو بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے، توجہ جمع ہوتی ہے، فوکسڈ ہو جاتا ہے انسان، سمجھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور دن کو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو ڈسٹورشن ہوتی ہے، کوئی شور ہے، کہیں کام کا وقت ہے، کوئی جلدی جلدی کرتا ہے، کام پر جانا ہے، تو اس میں وہ تاثیر نہیں آتی جس طرح رات کے قیام میں قرآن کو سننے کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور اب قیام کی راتیں بھی ہیں، اور اب تو لاسٹ اینڈ ہے بالکل رمضان کا، اور آج کا بھی اگر دن ہے تو اس میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ آج کی دن بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، اگر مکمل بھی ہو گئی ہے تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر جو ہے وہ رمضان کی جو آج جو ہے وہ 29ویں رات ہے، اور اب قیام کی راتیں مطلب یہ کہ تو اینڈ ہو رہا ہے۔ تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے، لیکن رات کے پچھلے پہر میں خاص طور پر، اور جب زیادہ سکون ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر بیمار ہوتے یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو بھی نماز نہیں چھوڑو، بیٹھ کر پڑھ لو، لیکن پڑھو تو صحیح۔ صحابہ کرام اہتمام کے ساتھ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے نزدیک رات کے قیام کی بہت اہمیت تھی۔ فضیل بن عیاض نے کہا کہ جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو تو جان لو کہ محروم کر دیے گئے ہو، استغفر اللہ، جکڑ دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا، اس لیے تم نہیں پڑھ سکتے۔ ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا کہ اے ابو سعید، میں رات کو عافیت کی حالت میں گزارتا ہوں، وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا ہے، اور رات کے قیام کے لیے دن کو قیلولہ کرنا لازم ہے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ کم کھانے کو لازم کر لو، تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی کہ
اللہ کو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے مقاطعہ کر کے اپنی تبلیغ بند کر دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ نہ لگو، ان کی بےہودگیوں کو بالکل نظر انداز کر دو اور ان کی کسی بدتمیزی کا جواب نہ دو۔ پھر یہ اعتراض بھی کسی غم و غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس طرح کا اعتراض ہو جس طرح ایک شریف آدمی کسی آدمی کی گالی سن کر نظر انداز کر دیتا ہے اور دل پر میل تک نہیں آنے دیتا۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2 تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1 تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہاں پہ الحمدللہ سورہ مزمل بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ مدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ تو یہاں پہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں اللہ اکبر بھی آتا ہے، اور جب اللہ اکبر کبیرہ کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کس نے کہے؟ تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں، یعنی جب انسان محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف، تسبیح و تکبیر بیان کرتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا، اور جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ خاص طور پر نماز کے آغاز میں ہاتھ باندھ کر ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں تو اس جگہ بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ پاک کپڑے پاک رکھنے کا اور گندگی سے دور رہنے کا اور احسان زیادہ کرنے کا، احسان کرو زیادہ، احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنی، نیت جو ہے وہ احسان کی صحیح ہونی چاہیے، اور اپنے رب کی خاطر، یعنی کہ صبر بھی رب کی خاطر کرنا ہے اور احسان بھی رب کی خاطر ہی کرنا ہے۔ اور صاف لباس عبادت کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے، اور کپڑوں میں بو اور گندے کپڑے انسان کے اندر سستی پیدا کرتے ہیں، اور لباس انسان کی ظاہری شخصیت کی علامت ہوتا ہے، مطلب یہ کہ پاک دامنی اور عفت اختیار کریں۔ اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا
کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ بہت سا مال اس کو دیا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھواؤں گا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا، وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں خاص طور پر بات کی جا رہی ہے۔ یہ حال جو ہے نا وہ اس کا بیان ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جو دل میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو چکا تھا، مگر مکہ میں اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے اس نے کانفرنس میں کفار کو یہ مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور قرآن کو جادو مشہور کیا جائے۔ کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب و مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی کہ جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں، نماز کو ضائع کرنا، نیکی کے کام کو ضائع کر دینا، پھر اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ تم کسی کو ایک رسی ہی دو یا ایک جوتی کا تسمہ ہی دو، کیونکہ بعض اوقات وہی اس کی شدید ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ دو۔ یہ سب چیزیں بہت معمولی ہیں، لیکن انسان کی نجات کے لیے ہو سکتا ہے انہی میں سے کچھ کافی ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے گھر میں موجود ہوتا وہ ہمیں کھلاتے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کر لے آتے جس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں جو کچھ اس میں ہوتا تھا وہ چاٹ لیتے تھے کہ چلو کچھ تو آسرا ہو جائے۔ پھر اپنا پانی کسی کو دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنا ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آگ سے بچانے والی ہیں۔ اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، جہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، بات ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، کیا ہمیں ہے آخرت کا خوف مسلمان کی حیثیت سے؟ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا حقدار ہے کہ تقویٰ اسی کا اختیار کیا جائے، اسی سے ڈرا جائے، اور اللہ خود اس چیز کا اہل ہے کہ وہ
مطلب وہ اس کا کام ہے بخشش کرنا اور ہمارا کام ہے اس سے ڈرنا، اس کا تقوی اختیار کرنا۔ تو الحمدللہ یہاں سورہ مدثر بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ قیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم نفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب ہے آنا وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے بنانا ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب سے اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اب یہاں پہ اتنی ساری چیزوں کی قسم کھائی گئی اور پھر کہا گیا کہ وہ اس کی ہڈیاں، انسانوں کی ہڈیاں جو ہے وہ آخرت میں جمع کر دی جائیں گی۔ تو قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، گواہ لاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفس ہے ملامت کرنے والا، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بدلے کا دن ہو، اور قیامت تو ہے ہی بدلے کا دن۔ یعنی انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی دیکھ لے گا، اور جو اس کے بعد اس کے آثار رہے صدقہ جاریہ کے جو کام تھے وہ بھی دیکھ لے گا، کیونکہ دنیا میں انسان ایک درخت لگا کر فوت ہو گیا، اس نے پھل تو نہیں دیکھے نا، اس نے کس نے کھائے، وہ کس کو فائدہ پہنچا، لیکن وہ سب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور وہ قیامت کے دن ان کو دیکھ لے گا۔ اسی طرح برا کرنے والے برا کر کے چلے گئے اور ان کی مثال کو دوسروں نے فالو کیا اور غلط کام کیا، تو وہ بھی ان کو کل دیکھ لے گا۔ اسی طرح جو بھی پرائرٹی والے کام تھے وہ بھی دیکھ لے گا، جن چیزوں کو اگنور کرتا رہا کہ کل کر لیں گے، بعد میں کریں گے، ان کو بھی وہاں دیکھ لے گا کہ کس چیز کو پس پشت ڈالا، وہ سب کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، ان کے سامنے ہنسیں گے، جسے دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ کو ہر مومن تنہا بھی دیکھ پائے گا، اور اللہ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو اللہ کا دیدار پانے کے لیے انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، ہرگز نہیں۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى۔ تو یاد رکھیں عام بیماریوں میں دم، یہاں پہ دم جھاڑنے کی بات ہوئی نا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، تو عام بیماریوں میں دم جھاڑ فائدہ دیتا ہے، اور یہ جائز بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود بھی دم کیا جا سکتا ہے اور کسی سے کرایا بھی جا سکتا ہے۔ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟
تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ قیامہ بھی مکمل ہوئی. اس کے بعد ہے سورہ دہر. اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. تو جب انسان روح سے پیدا ہوا تو انسان کے جسم تو اب جا کر ملے اور ہوش میں ہم اب آئے. تو ایک وقت تھا جب ہمارا کوئی نام نہیں تھا، یعنی کہ جب ہم انسان روح سے پیدا ہوئے، ہمارا جسم بنا اور پھر ہم ہوش میں آئے، اور ایک وقت تھا کہ ہمارا کوئی نام ہی نہیں تھا. ہمارا نام کس وقت بنا؟ جب ہم پیدا ہوئے، ہے نا. اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کا کوئی نام نہیں تھا. کسی کا نام سمیہ ہے، کسی کا شازیہ ہے، کسی کا سمینہ ہے، کسی کا کوئی نام ہے. تو ہر ایک کا بھی جو بھی نام ہے، اس سے پہلے تو سمینہ نام کا کوئی بھی وجود نہیں تھا، نہ یہ نام تھا نہ وہ وجود تھا، ہے نا. تو ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے والدین بھی نہیں تھے دنیا میں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کے سسٹم کے تحت ہم وجود میں آئے. تو انسان کو دوسری مخلوقات کی طرح نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کچھ فیکلٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ جو امتحان انسان سے لیا جا رہا ہے اس کو پورا کرے. اور یہاں پہ جیسے کہ بات ہوئی کہ طوق ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہوگی کفر کرنے والوں کے لیے. تو قیامت کے دن کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اتنا موٹا ہو جائے گا. اور ایک ران ورقان کے پہاڑ کے برابر ہوگی. اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلہ جتنی ہوگی، جو مدینہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک جہنمی کتنا بڑا اور موٹا سائز میں ہو جائے گا، اور جتنا بڑا ہو جائے گا اتنی سزا اس کی زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو زیادہ احساس ہوگا، جتنا زیادہ اس کا فیل ہوگا. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جن کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. تو ہمیں اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. تو یہاں پہ کھانا کھلانے کی بات آئی، تو کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے. تم اس کے صدر کو ڈھانپ دو، اس سے کوئی کپڑا پہنا دو، اس کی بھوک کو سیر کر دو یا اس کی ضرورت کو پورا کر دو، تو یہ سب افضل اعمال ہیں اور جنت کو واجب کرنے والے عمل ہیں. ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو جنت کو واجب کر دے، یعنی جنت پکی ہو جائے. تو فرمایا کہ حسن کلام یعنی اچھی بات اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لے. اللہم اجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. اللہم انی اسألک جنت الفردوس
ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ تو وہاں پہ اتنی زبردست سروس ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کم درجے کا جو جنتی ہے وہ ہے کہ جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، اور 1000 سرو کرنے والے، اور ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس میں اس کا کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ ہر ایک الگ الگ آپ کے لیے کام کر رہا ہوگا، تو کسی بھی چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جہاں جنتی جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے، یعنی خود بھی پئیں گے اور دوسرے ولدان یعنی غلام پلائیں گے، خادم پلائیں گے، اور تیسرے اس سے بھی اعلیٰ درجے کے مقربون کون ہوں گے؟ جن کو رب خود پلائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہاں پہ ہے نا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا رب جو ہے وہ انہیں شراب پلائے گا، پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو یہ کوئی معمولی نیکی کی بھی قدر کرنے والا ہے۔ اگر کوئی معمولی نیکی کی بھی قدر کرنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹاتی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے تو اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور اب ہم چاہیں گے ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ دہر بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ مرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بہتر پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں اور ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ تو وہ دن ساری مخلوق کے فیصلے کا دن ہے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے۔ سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور امت محمدیہ میں سے بھی سب سے پہلے علماء، شہداء اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے، یعنی جو آگے کے لوگ ہوں گے ان کا حساب پہلے ہوگا۔ السابقون الاولون، بہت ڈرنے کی بات ہے، قتل کے مقدمے پیش ہوں گے، نمازوں کا حساب لیا جائے گا، جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب مظلوم کو ظالم کی نیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر بھی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس دن کے ایسے فیصلے سے یا رب العالمین کہ ہم اس دن پھنس جائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان لیں اس دن۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی یہاں پہ تیاری کر سکیں، اور ان تمام کاموں سے جو کہ ابھی ذکر کیا گیا، ہم ان تمام کاموں سے اس دنیا میں
بچ سکیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر کے اس دنیا میں زندگی گزاریں، آمین۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جملہ بار بار آئے گا، ویل یومئذ للمکذبین، کہ جنہوں نے جھٹلا دیا اس دن۔ اب جھٹلانے میں یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کافروں نے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنہوں نے جو مسلمان ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ عمل ہے کرنے کا اور انہوں نے عمل نہیں کیا اس پہ، تو انہوں نے بھی جھٹلایا نا، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اللہم اجرنا من النار۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک وقت مقررہ تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے نا، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ اب اللہ تعالیٰ ساری نشانیاں بتا رہے ہیں بڑی بڑی، کہ یہ تمام کام جس کو تم سوچتے نہیں ہو، اس پہ غور نہیں کرتے ہو، تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ تمام چیزیں ہم ہی کر رہے ہیں۔ تو ہم قادر ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس دن جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، اور حساب کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، سزا کا دن ہے، جزا کا دن ہے اس دن، تو یہ سب واقعی ہوگا۔ تو اپنے اعمال کو اس دنیا میں رہ کر جو ہے وہ درست کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو۔ پورے قرآن میں یہی چیز موجود ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی کہ گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں پہ جو سائے کی بات کی گئی کہ چلو سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، تو سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے، اور 3 شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اٹھتا ہے تو اوپر جا کر وہ کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ کوئی عذر پیش کریں، اس دن کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شمار فرمائے، انہی متقی لوگوں میں۔ اللہم اجلنا منہم، کھاؤ اور پیو مزے سے، اور اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کھا لو اور مزے کر لو، یعنی دنیا میں تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ کے آگے نہیں جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اطاعت نہیں کرنا۔ کیا آج ہم میں سے مسلمان نہیں ہیں؟ ہم ایسے بہت سے کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے بہت سارے کاموں میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دیکھیں چھوڑ دیں ان کو، بڑی بڑی چیزیں ہم خواتین ہی دیکھ لیں، ہم پردہ نہیں کرتی، اور ہم اپنے آپ کو چھپاتی نہیں ہیں، باہر نکلتی ہیں، اور ہم جو گھر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ہم اسی میں باہر نکل جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کے حال کے صاف واضح احکامات ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نور میں، سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں، ہم پردے کے بہت واضح طور پر احکامات پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ جو اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہم یہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نا، تو جھٹلا رہے ہیں نا ہم اس چیز کو، تو کیا ہے اس دن؟ تو تباہی ہے جو روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو ضرورت ہے نا کہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں اور دیکھیں اور اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس پر یہ ایمان لائیں؟ تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ المرسلات مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورۃ النبأ، اور 29واں پارہ وہاں ختم ہوا، اس کے بعد ہے 30واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ اس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہ مگویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔
تو قیامت کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل مکہ کو خطاب ہے، تم آپس میں ایک دوسرے سے چہم گویاں کرتے ہو اور قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو، اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی اس کا انکار کرتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ تو انہیں بتا دیا گیا، وارن کر دیا گیا کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلد ہی تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنا ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا، بیکار کے کام کرنا اور ادھر ادھر گپ شپ کرنا، فون پر باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اس حرکت پر مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم رات کے اول حصے میں گپے مارتے ہو اور آخری حصے میں سو جاتے ہو، جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں پھر بہت سی مشکلات ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں تو اس وقت نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک سسٹم کی نافرمانی کرتے ہیں اور خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان نشانیوں کو بتایا جو سب کو نظر آتی ہیں۔ اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر سادہ مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یعنی کہ گھات میں ہے، تمہارے اس میں لگی ہوئی ہے، تمہارے انتظار میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ جو سرکش ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ ہونا چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہر کسی اضافہ نہ کریں گے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیس ہم سے لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام ہے، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو آسمان و زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہے۔ جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی روح سے مراد جبریل امین ہے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ تو یہ ساری نشانیاں یہاں پہ جو بیان کی گئی ہیں اس بات پر دلیل ہے کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر آ ہی جائے گا۔ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، اس رب نے قیامت کے بارے میں بھی تمہیں بتایا ہے نا کہ اس کے آنے کا بعد از قیاس نہیں ہے۔ اور قیامت کیسے آئے گی؟ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج، یعنی زمین کے تہوں کے اندر سے جیسے فوجی و لشکر نکلتے ہیں ایسے انسان نکل آئیں گے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑوں کو اڑایا جائے گا تو وہ رنگین روئی کی طرح اڑائے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ زمین بالکل صاف ستھری بھی کر دی جائے گی۔ اور جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ ہاٹ ہے، گرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے کے بعد شعلے بیٹھنے لگتے ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آگ کے اندر اتنی تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے نا اس کی تیزی کم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اور یعنی زیادہ بڑھے گا یا زیادہ ملے گا تو عذاب ہی ملے گا،
فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ بڑھنے میں ہم کیا کریں گے، بس چکھو۔ وہ لوگ جو کہ ان کا ہم کیا کریں گے، ہم چکھائیں گے کیا چیز تمہیں، زیادہ کرنا، کس کا، عذاب کا، مطلب عذاب کو زیادہ کرنے کا مزہ تمہیں ہم چکھا دیں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے جنت کی بات کی، تو جنت جو ہے وہ لغو اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی کے سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے۔ اس میں موجود ہر چیز نقص سے پاک ہوگی، اور جنتیوں سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے، یعنی فزیکل ٹارچر تو کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں کسی بھی شکل میں، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا، نہ سخت گرمی ہوگی نہ سخت سردی ہوگی، بلکہ درمیانہ رہے گا۔ اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی دھوپ کی، اور نہ بالکل بادلوں کا اندھیرا ہوگا، بلکہ درمیانے درجے کی روشنی ہوگی جو آنکھوں کو بھائے اور سارے مناظر کو خوبصورت بنا دے۔ کبھی کبھی ایسے بادل ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک عجیب سی روشنی ہوتی ہے کہ سبز رنگ بھی نکھر جاتا ہے اور باقی رنگ بھی دھل جاتے ہیں، اور آنکھوں کو ایک بھانے والا منظر ہوتا ہے، تو وہاں کی ہر چیز ہی بہترین ہوگی، یعنی کوئی ادنیٰ درجے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات سے ہرٹ نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کوئی کسی کی بات بری ہی نہیں لگے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسا موقع نہیں آتا، شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی بڑی گیدرنگ ہو، تو کسی نہ کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے نا، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پہ کسی کو کوئی بات بری نہیں لگے گی، صرف سلامتی کی باتیں ہوں گی وہاں پہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہاں پہ سورۃ النبأ مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کے جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں، اور نزع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا، جیسے جان جو ہے وہ چھپتی پھر رہی ہو اور وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے سختی سے کھینچ لائیں گے، یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر لیں گے، یعنی اپنا کام بجا لاتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتے وہ فرشتے، لیکن وہ ہر طرف اللہ کے حکم سے دوڑتے پھرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری طور پر اطاعت کرتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز حلہ مارے گا، زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کے سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا؟ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہے کیا تو اس کے لیے تیار ہے پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت و دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، اور درحقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ ان فی ذلک عبرۃ لمن یخشی، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھے اس کے لیے اس میں ایک عبرت ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ رب نہیں، میں رب ہوں۔ گویا فرعون نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے نا دوسروں کو شریک کرنا، اور یہ کہ خود کو شریک کر لیا، لیکن اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا۔ تو اس سے فرعون کے تکبر کا اندازہ لگائیے۔ تو نتیجہ کیا ہوا اس کے تکبر کا؟ کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو جو دھوکہ دیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا، تو کیا وہ ویسا ہی تھا؟ نہیں نا۔ اس کے بارے میں کتنا واضح طور پر ہمیں قرآن میں مل رہا ہے، معلومات مل رہی ہیں۔
کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان عزیز کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی تو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو جس نے سرکشی کی یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنا سر اٹھایا کہ نہیں میری عقل زیادہ ہے، میں زیادہ صحیح سوچ رہی ہوں، اور کہ یہ میں پردہ نہیں کروں، یا یہ کہ میں بدعات سے دور نہ ہوں، یا یہ کہ میں اور دوسری گمراہیوں میں پڑ جاؤں، تو میں زیادہ سوچ رہی ہوں، میری سوچ زیادہ صحیح ہے، میری سوچ زیادہ ماڈرن ہے۔ قرآن تو آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے، نعوذ باللہ، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں اس میں، اس دور کے لیے ہے، آج کے دور کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو جو شخص سرکشی دکھائے، تکبر کرے اس کتاب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے نہ جھکے، اس کی نافرمانی کرے، جو خواتین پردے نہ کریں اور اپنے آپ کو چھپائیں نہیں، اتنا اللہ سب ایک ایسا حکم ہے پردے کا خواتین کے لیے جو کہ ان کا خاص طور پر انہی کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے پردے کا حکم، خواتین کے لیے ہے یہ حکم، اور ایسا حکم ہے جو کہ ان کی بلوغت ہوتی ہے اس وقت سے ان کے لیے سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی اس میں شادی کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ شادی ہوگی کہ چلو پردہ کر لینا، نہیں، جب وہ بالغ ہوئی ہیں انہیں پردہ کرنا ہے، چھپانا ہے انہوں نے اپنے آپ کو۔ تو جو نہیں مانے گا، اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اور دنیا کی زندگی ترجیح دی تھی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہو گیا۔ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، نہیں ہم تو یہ والا ڈریس پہنیں گے، ہم اس ڈریس میں اچھے لگتے ہیں، ہم یہ ڈریس پہن کے وہاں جائیں گے، سب لوگ دیکھیں گے، ہماری تعریف ہوگی، ہے نا۔ تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں، یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے، یعنی انسان یہ دیکھے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر یہ کر رہا ہوں، یعنی صرف وہی اچھے کام نہ کریں جن کو آپ کا دل چاہتا ہو، باقی وہ چھوڑ دیں جن کو آپ کا دل نہ چاہتا ہو، جیسے پردہ کرنا۔ اکثر خواتین کا دل نہیں چاہتا پردہ کرنا، نماز بہت اچھی پڑھتی ہیں، زکوٰۃ دیتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، لیکن پردہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کا قرب عطا کرنے والے وہ سارے کام کریں جو خواہ دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ یہاں پہ سورہ النازعات بھی مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورۃ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ وہ جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ تو ان آیات کے پیچھے ایک منظر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے۔ اور جس وقت انہوں نے کہا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے، بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے۔ تو چونکہ آپ
پہلے سے ایک کام میں مشغول تھے، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابینا تھے شاید نظر نہیں آیا، تو ان کی انٹرفیرنس آپ کو کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا، یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا اور اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے اور اسے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، آپ کو امید تھی کہ شاید ہی مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بلندی پر فائز کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فوراً فرمایا کہ نہیں، ایک نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے جو کہ حجتیں کرتا ہے اور صحیح طور پر دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے بات کی کہ اس نصیحت کو قبول کرنے کی، جو کہ کہاں پہ درج ہے، جو مکرم ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ کے اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور اس کے ہر اسٹیپ کو اس کو برکت اور فضیلت بخشی گئی ہے، اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا، اس کو عزت بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت بخشیں گے۔ تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک اٹک کا پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر پائے گا اور خیر پائے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ لعنت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے، اور کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کر دے گا۔ یہ تمام چیزیں دیکھیں بتائی گئی ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں کہ یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے نا۔ اتنے تو ہم مجبور ہیں کہ نہ تو ہم پیدا ہو سکتے ہیں، نہ ہم تقدیر بنا سکتے ہیں، نہ ہم موت پر قادر ہیں، نہ اپنی زندگی کی راہ آسان کر سکتے ہیں، نہ ہی قبر پر اختیار ہے، نہ موت پر ہے، اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی ہمارا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کر رہے ہیں سارے کام، لیکن ہم اللہ کی اس رب کی اس کی قدرت کا یہاں پہ بیان آ رہا ہے نا اللہ کی، تو جب ہم اس کی قدرت کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اس کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اسی نے تو سب کچھ کیا ہے، یہ ہم بہت ہی زیادہ انسان جو ہے وہ بے اختیار ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہی پیدا کرتا ہے، تو پھر ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس سے ڈریں گے، اس کی خشیت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لونڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اگائے، انگور اور ترکاریاں، زیتون اور کھجوریں، گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ثمر ریزق کے طور پر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ساری اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے اتنا رزق تمہیں وافر مقدار میں دیا، تمام چیزیں دی، تمہیں پیدا بھی کیا، تمہیں اپنی مخلوق بنایا، تمہیں انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، تمہارے لیے پوری کائنات بنا دی ہم نے، اس پوری کائنات میں طرح طرح کی چیزیں تمہارے لیے بنا دی ہیں، اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ تم میری تو نافرمانی کر رہے ہو نا۔ تو آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ہی ماں سے اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے کہ جن چہروں پر خاک ہوگی، بلکہ ان لوگوں میں شامل فرمائے اس دن جن کے چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا نا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس دن نہ رشتے کام آئیں گے، نہ کوئی کسی کا حال پوچھے گا۔ اس دن انسان سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، جن کو ہم یہاں اس دنیا میں کتنا پیار کرتے ہیں نا، کہ تاکہ ہم یہ کوئی نیکی نہ مانگ لیں ہم سے۔ حالانکہ جب دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان ماں کی طرف دوڑتا ہے، لیکن اس دن اپنی ماں سے بھی کترائے گا کہ کوئی مجھ سے فیور نہ مانگ لے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے ہوں گے، ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا، وہ ان کے کانوں کی لوؤں تک پہنچ جائے گا۔ اور سودا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس دن شرم گاہیں نظر آئیں گی تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہو جائیں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، آیت نمبر 37 کہ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔
لیکن کچھ لوگ جو ہیں ہوں گے اس دن بڑے خوش ہوں گے، جن کے چہرے بڑے حشاش پشاش ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہی شامل فرمائے۔ سورہ عبسہ یہاں پہ مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھیر دیے جائیں گے، جب پہاڑ جلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی مرتبہ ہماری جان جسم سے الگ ہو جائے گی اور قیامت کا دن آئے گا تو روح واپس جسم سے جڑ جائے گی اور انسان پھر ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح وَإِذِ النُّفُوسُ زُوِّجَت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جو جس طرح کے کام کرتا ہوگا، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا، اور جو شیطان کی پیروی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، خواہ وہ یہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، لیکن اس دن تو انسان اپنے ہی دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں اور ہم کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی ہے، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے۔ یہاں پہ ان سے مراد وحی لانے والے فرشتے ہیں، یعنی کہ جبریل امین جو بڑی توانائی طاقت رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے، اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اشارہ جبریل علیہ السلام کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے موتی، ہیرے، یاقوت جھڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاؤں کے روئیں موتی کی طرح تھے اور ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہے، جیسے شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، ایسے ہی ان کے پاؤں کے اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے، یعنی انتہائی خوبصورت بھی ہیں۔ وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، تو باقی فرشتوں ان کی بات مانتے ہیں، با اعتماد ہیں، ٹرسٹ ورتی ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آتے ہیں ان کی صفات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹرسٹ ورتی ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان سب قابل غور ہے۔ اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں مقیر نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ تکویر بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے سورہ انفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اس دن کے بارے میں سوچئے کہ جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا، یعنی کس چیز کو اس نے مقدم رکھا، آگے رکھا، پرائرٹی پر رکھا، کس چیز کو اس نے اگنور کر دیا، کون سے فرائض ادا کیے اور کون سے فراموش کر دیے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ جو معزز ہیں، لکھنے والے فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو یک کے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر، نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ
تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتے ہیں خود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی۔ تو یہ دو نمازیں خاص طور پر اہم ہیں، ساری اہم ہیں، لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھا کریں کہ عصر تک آپ نے کیا کام کیے صبح سے لے کر، اور پھر عصر کے بعد سے فجر تک کیا کام کیے، ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ کا ذکر کتنا ہے، قرآن کی تلاوت کتنی ہے، صدقہ خیرات کتنا ہے، لوگوں کے کام کتنے آئے، اچھے اچھے کام کیسے کیسے کیے اور کتنے کتنے کیے۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، اور جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی، نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں ہم اپنا پارہ مکمل کر لیں گے، قرآن مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دعا کر لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔